یہ علامہ شیخ محمد باقر قائنی بیر جندی مرحوم اپنی کتاب فاقہۃ الذاکرین میں اس کو بیان کرتے کہ محبت اور مودت کے حصول کے لیے دو ناراض کے درمیان ناراضگی ختم کرنے کے لیے آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے ناراضگی کا ختم کرنا، اس کے لیے آیہ شریف فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سورہ توبہ آیت نمبر 129۔ یہ آج اس لیے بیان کی کہ یہ آپ کو پڑھنا ہے کل شب جمعہ میں، بعد از نیمہ شب جمعہ، شب جمعہ کی آدھی رات ختم ہو جانے کے بعد اس کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے، 30 ٹائم، آیت نمبر 129 سورہ توبہ۔ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن 30 مرتبہ میں سے ہر مرتبہ جب یہ دعا پڑھیں گے تو اس کے بعد جب یہ آیت پڑھیں گے اس کے بعد خدا سے دعا کریں گے، کیا؟ اللہم انت یا ربی، اللہم انت یا ربی حسبی اللہ، اے اللہ تو، اے میرے پروردگار، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اب اللہ نام لیں گے اس شخص کا جو آپ سے ناراض ہے، اس کا نام مثلا زید ہے، اللہ زید، اس کی ماں کا نام مثلا فاطمہ ہے، تو اللہ زید ابن فاطمہ، اعتف قلبہ، اس کے دل کو موڑ دے، نرم کر دے، وَذَلِّلْهُ لِي، اور اس کو میرے سامنے اتنا نرم کر دے کہ مجھ سے آ کے ملاقات کر لے۔ میں نے ترجمہ ذرا محاورے کے لحاظ سے کر دیا، ورنہ کسی اور طرف نہ نکل جائے لفظ ذلیل کا عنوان، میں نے اس کو آسان کیا۔ یہ اگر کسی خاتون کے لیے پڑھا جائے، مثلا بہن کے لیے، بھائی بہن کے لیے، یا مرد اپنی شریک حیات کے لیے، حسبی اللہ علی فلانت علی فاطمہ، مثلا بنت زید یا بنت فاطمہ، ماں کا نام لینا ہے، آپ کا نام نہیں سکتا۔ اعتف قلبہا وذللھا لی، اس کے دل کو نرم کر دے اور میرے پاس اسے لا کر ایسے پہنچا دے کہ میری بات وہ قبول کرنے کو تیار ہو جائے۔ دو ناراض کے درمیان حکم شریعت، حکم معصوم، آیت قرآن، انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بس دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اپنے وصیت نامے میں دو باتیں بیان کی، نظم امرکم وصلاح ذات البین، اے بیٹا حسن و حسین، تقوی پروردگار کے ساتھ حق بات کہنے کی ذمہ داری کے ساتھ، اجر کے اعتبار سے عمل کرنے کے عنوان کے ساتھ، یاد رکھیے ظالم کی مذمت کے ساتھ، مظلوم کی حمایت کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے معاملات کو مینج، نظم امرکم، آپ کے معاملات مس مینج نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے کہ قبلہ جب بیان کرتے ہیں مسائل کو تو اس میں کچھ باتیں ایسی بیان کرتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، کہ اپنے دن اور رات کے معاملات میں تقسیم کر دیں اپنے وقت کو، گھنٹوں کے لحاظ سے نہیں، کاموں کے لحاظ سے۔ تو یہ نظم امر ہے۔